نہیں کوئی خوف کوئی ایسا نہیں مسلم ہے. دیکھیے کیوں آپ سوچیں جو کہہ رہا ہے کہ سلونی پوچھو وہ جب آ رہا ہے بارگاہ معمودی میں تو کہاں پر آئے؟ کہا اگر علی کے پیر سے تیر نکالنا ہے تو نکال نہیں سکتا ایسے. کیا کرنا ہوگا؟ کہ جب اس سجدے میں جائیں گے نا تب تم تیر نکالو. کیوں؟ اس لیے کہ پھر دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, درد کا احساس نہیں ہوگا. یعنی اس قدر محو عبادت ہو جاتے ہیں کہ دنیا مافیا سے بھول جاتا ہے. بالکل ہم سوچیں ہم چھوٹے چھوٹے ہو کر کے بھی تکبر کر رہے ہیں. اللہ ہم دیکھو نیکلس پہن کے آئے ہیں, ہم دیکھو پھٹی ہوئی چیز پہن کے آئے ہیں, بار کو دکھا رہے ہیں. اچھا عجیب ہے. آپ دیکھیے تکبر صرف خالی لفظی نہیں, میں نے کہا تھا کہ غیبت جو ہے لفظی نہیں ہے بلکہ اشارہ ہے. تکبر میں بھی یہی ہے. تکبر میں یہ لازمہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہو سکتا ہے ہماری چال ایسے عقل کی ہو کہ اصل کسی کی چال نہ ہو. تو جیسے باڈی فگر لوگ چلتے ہیں نہیں بالکل ایسا. یہ ہمارا بیٹھنے کا انداز ایسا ہوگا زبردست کہ بالکل لگتا ہے مہاراجا ہیں ہم, سب ایسی رعایا اور ہم مہاراجا. یہ لباس ایسا پہن کے جو آئے گئے ہوں جس سے ہماری جو ثروت اور امین ہونا چلت رہا ہو. یہ سب کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم خضوع اور خشوع کے ساتھ رہو. یعنی خضوع یعنی اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھو سامنے والے کے لیے. اور اصلاً یہی ہے کہ تم جتنا زیادہ سامنے والے کے لیے خضوع کرو گے اتنا ہم تمہیں بلندی عطا کریں گے. جتنا تم اس کے سامنے سر اٹھا کے بیٹھ کھڑے ہوگے اتنا ہم تمہارا سر جھکا دیں گے. اب دیکھیں ابو لہب ابو جہل کو جب عبداللہ ابن مسعود رسول کے پاس آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہمیں سین نہیں ہے جنگ کرنے کا لہٰذا ہم کیا کریں؟ تو رسول کا ایسا ہے کہ جنگ کرنے کے بعد ایک بار جو ہے وہ باقاعدہ پورا جائزہ لے لو, اگر کوئی زندہ ہو اس کے سر کو اڑا لو. تم نے کہا ٹھیک ہے. یہ نکلے اپنا جب جنگ ختم دے گا کہ ابو جہل جو ہے وہ اس کی سانسیں باقی نہیں ہوئی, تلوار نکالی تمہارے سر کو اڑا دیں گے. اب بھی کتنا متکبر ہے. تب فرعون دیکھے نا کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا رب ہوں. وہ فرعون جب موت کے دہانے پر پہنچا نا تب کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ اے ہارون ہم تمہارے رب پر ایمان لاتے ہیں. تو کوئی فائدہ اس وقت نہیں تھا. یہ اتنا خبیث ہے, یعنی اتنا خبیث اتنا زیادہ متکبر کہ جب چونکہ عبداللہ ابن مسعود کا قد چھوٹا تھا, بہت چھوٹے قد کے تھے, گٹھیلے تھے وہ. تو جب یہ پہنچے اپنی تلوار لے کر کے, اچھا پھر یہ ہے کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ روسا میں سے تھا, عمرہ میں سے تھا, اس کی شان و شوکت الگ تھی بالکل. اور عبداللہ بن مسعود بہرحال ایسے ہی تھے. تو جب یہ ایسے ہی آدمی ان کی سر کاٹنے لگا تو کہا کوئی بنی ہاشم میں نہیں وہ سر کاٹے ہمارا, یعنی ہمارے مقابل کسی نے کر دیا ہو. سر کاٹنے میں بھی کیا کہہ رہا ہے ہمارے برابر ہونا چاہیے. یہ تم کیوں آ رہے ہو سر کاٹنے کے لیے؟ موت کھڑی ہے سامنے منہ پہ, اور غرور ایسا کیا کہہ رہا ہے کہ تم کیوں آ گئے ہمارے سامنے, رسول کو بھیجو مثلا. وہ کاٹے سر ٹھیک ہے تب ہم کہہ سکے ہمارا سر رسول نے کاٹا. عجیب بات ہے. آپ سوچ رہے ہیں انسان جب متکبر ہوتا ہے یہ تکبر اس کو کہاں پہنچا دیتا ہے. خود انسان جو ہے اس کو درد نہیں کر پاتا. اب دیکھیں بعض اوقات بعض بیماریاں جب انسان اس کو ریلیز کرتا رہتا ہے, چھوڑتا رہتا ہے, ارے یہ تو ہٹاؤ, ارے اس کو جانے دو, یہی بیماری ایک وقت میں آ کر کے اتنی بڑی بیماری بن جاتی ہے کہ پھر اس کا معالجہ نہیں ہوتا. پھر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ جتنی دیر آپ کو کھلا سکیں رکھ سکیں اتنا ہی ہے. ہر چیز میں یہی ہے. اگر ہم اپنے جسم کا ٹریٹمنٹ کرتے رہیں اور ہر بار باقاعدہ جو ہے وہ
ٹیسٹ کرواتے رہیں کہ کون کون سی کوئی بیماری تو میسر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ بہتر ہے. لیکن اگر ہم ٹریٹمنٹ ہی اگر ہم جو ہے وہ جانچ ہی نہ کروائیں اپنی اور اپنا جو ہے تمام چیزوں کی، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایسا مرض آ گیا ہو جو ظاہری طور پر نکھر نہ رہا ہو لیکن باطن میں اپنے جڑوں کو پسار رہا ہو. جیسے کینسر، ابھی بہت سے لوگ کینسر مر رہے ہیں، بالکل لاسٹ اسٹیج آتی ہے. اور کیا ہوا کہا صاحب لاسٹ اسٹیج، ڈاکٹر نے بس منع کر دیا کہ بس اب چلے جائیے سے. کیوں کا؟ اس لیے کہ پہلے ہم نے بالکل توجہ نہیں کی. بس اسی طریقے سے جس طرح سے دنیا کی بیماریاں اگر ہم اس کا معالجہ نہیں کریں گے اور آخری نتیجہ پہنچے گا تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے روحی بیماری بھی ہے کہ اگر اس کا ہم معالجہ نہیں کریں گے تو آنے والے وقت میں کیا ہو جائیں گے؟ انا ربکم الاعلی. یہ فرعون نے جو تکبر کیا ہے یہ پہلے لوگوں سے تکبر کرتا تھا، دھیرے 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 ایک تکبر اس مقام پر پہنچ گیا. تو یہ کتنا اہم ہے عزیزوں. اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تکبر سے بچائیں. ہم جو پہلے ہمارے پاس بے پناہ پیسہ ہو ہم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور دوسرے سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں. روایت میں کیا ہے؟ روایت میں ہے مثلا اگر کوئی جو ہے مرسیڈیز سے چل رہا ہے تو وہ سلام کرے کس کو؟ جو مثلا مثال طور پر جو ہے وہ نارمل کار سے چلتا ہے، زین چل رہا ہے، زین والا کس کو سلام کرے؟ مثلا جو ہے بلٹ والے کو، مثلا ہے نا 3 لاکھ کی ایڈمیشن، یہ بلٹ والا کس کو سلام کرے؟ مثلا جو ہے وہ اسپلینڈر والے کو، یہ اسپلینڈر والا کس کو سلام کرے؟ سائیکل والے کو. یعنی ترتیب دی ہے، یعنی چھوٹا بڑے کو سلام نہ کرے بلکہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے. ہاں یہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے جیسے ہی کھولا پتہ چلا مرسیڈیز سے کر کے آئے ہیں، اب سب ہم کو سلام کرے، چاہتے ہم سب کرے ہم کو سلام کرے. اسلام اس کا مہین سلام نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سلام کرو. تمہارے اندر یہ ایگو نہیں ہونا چاہیے. تو آپ سوچیں کیا اسلام ہے. اب اسلام ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اسی میں تمہاری فلاح اور بہبودی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اگر تم نے ایسا عمل کو انجام دیا تو یاد رکھو تم کیا ہوگے؟ کامیاب ہوگے اور کامرا ہوگے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے وسلم. ٹھیک. تو تکبر جو ہے وہ 3 طرح کا ہے. ایک بات تکبر اللہ سے ہے، ایک بات تکبر رسولوں سے ہے، ایک بات تکبر لوگوں سے ہے. 3 طرح کا تکبر ہے. اللہ سے تکبر کس نے کیا؟ کس نے؟ ابلیس نے کیا. اور پیغمبروں سے تکبر کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ مثلا فرعون نے کیا ہے. یا جناب نوح کا واقعہ اسی موجود ہے کہ جب جناب نوح کشتی بنا رہے تھے تو ان کا بڑا مذاق اڑا رہے تھے لوگ. ارے اس بڈھے کو کیا ہو گیا ہے، تیرتی ہوئی دھوپ میں بیٹھ کے کشتی بنا رہا ہے، یہاں پہ دور دور تک کبھی جو ہے وہ بارش اور پانی کا کوئی آثار نظر نہیں آتے. اور وہ جناب نوح بارہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. یہ مذاق اڑاتے تھے. یہ کہتے اچھا تم ہمارے جیسے ہوگا کہ ہم کو بتاؤ گے. اب دیکھیے تکبر کہاں کے اوپر ہے کہ تم ہمارے جیسے ہو کر کے. اسے رسول کے لیے کہتے نہیں بعض لوگ کہ رسول تو ہمارے جیسے ہیں، جن کو آپ 24 نمبر کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول ہمارے جیسے ہیں. ابن تیمیہ کا نظریہ یہ تھا کہ رسول ہمارے جیسے ہیں. اگر آپ بھی اپنی عبادت کرتے چلے جاؤ گے تو آپ بھی رسول کی طرح بن جاؤ گے. یہ نظریہ تھا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا تکبر ہے. ہاں یعنی ان کی کوئی ویلو نہیں ہے. جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے جیسے تو ہیں کہ ہم نے اس لیے بنائے تاکہ تم سمجھ سکو، لیکن ان کے پاس وہی نازل ہوتی ہے، وہی تمہارے پاس نازل نہیں ہوتی. یہ غیب کے بارے میں جانتے ہیں یا آئندہ کے